औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं खदीजा टीवी पर ये स्पेशल प्रोग्राम। और हम इस वक्त मौजूद हैं शिया पीजी कॉलेज कैंपस लखनऊ में। और यहाँ पर जो शिया कॉलेज के 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो यकीनन इस इदारे के लिए भी बाइस फ़ख्र है और हमारे लिए भी बाइस फ़ख्र है कि हम इस 100 साला इदारे के कंप्लीट होने पर एक ऐसे शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जिसका इंटरव्यू आज तमाम उन नौजवानों के लिए भी मिसाल राह होगा जो हमेशा से तालीम को आगे ले जाने की कोशिश करते रहे हैं। हमारी मुराद है अली जनाब डॉक्टर एजाज़ अतहर साहब क़िबला जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए हम खैर मकदम करते हैं और इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत खैर मकदम और मुबारकबाद, लाख मुबारकबाद इस बात की कि 100 साला मुकम्मल हो गया इस इदारे को। बस इसमें तो हम आपको भी मुबारकबाद देते हैं, खदीजा टीवी को भी मुबारकबाद देते हैं और तमाम मोमिनीन को मुबारकबाद देते हैं इस वास्ते कि ये इदारा किसी एक ज़ात का इदारा नहीं है, किसी फ़र्द का इदारा नहीं है, किसी इदारे का इदारा नहीं है, बल्कि ये पूरी कौम का इदारा है, पूरी मिल्लत शिया का इदारा है। इसलिए कि आज से 100 बरस पहले हमारे बुज़ुर्गों ने इस इदारे को कायम किया जिसका नाम शिया कॉलेज है। बड़े बेदार मग़ज़ थे वो बुज़ुर्ग, क्या कहना उनकी बेदार मग़ज़ी का, कि जिन्होंने आज से 100 बरस पहले अंग्रेज़ी तालीम के वास्ते ख्वाब देखा था और उस ख्वाब को देख करके शिया कॉलेज की बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ शिया कॉलेज अपनी कामयाबी की 100 सीढ़ियाँ तय कर चुका है। जज़ाकल्लाह। एजाज़ साहब, जैसा कि हर एक कौम के लिए उसके इंस्टीट्यूशंस बहुत आगे ले जाते हैं। जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि 100 साल हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों की हम बात करें, तो हमें लगता है कि वो इदारे अपनी तवानाई के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। लेकिन शिया पीजी कॉलेज में ऐसी कौन सी खला रह गई कि वो 100 साल के बाद आज हम अगर इन 10 सालों में देखें तो बहुत काम हुआ है, यकीनन बहुत काम हुआ है कुछ दिनों के में। तो आप क्या समझते हैं कि ये इदारा आने वाले दिनों में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर आगे क्या बढ़ने जा रहा है? नहीं, इंशाअल्लाह देखिए ज़रूर एक दिन ये शिया कॉलेज शिया यूनिवर्सिटी में तब्दील होगा। लेकिन मैं माजी की बात तो नहीं कर सकता, इसलिए कि इस इदारे की तारीख़ बहुत पुरानी है। 100 बरस का आज कोई भी आदमी मौजूद नहीं है। मैं बात नहीं कर सकता कि क्या वजूहात रहीं, क्या बात रहीं। जिस तरीक़े से जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम हुई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, देखिए मामला एक और भी है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इसका तकाबुल नहीं किया जाना चाहिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वास्ते पूरी मिल्लत मुस्लिमा लगी रही। उन्होंने जगह जगह अपने यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर चंदे किए, उन्होंने पैसा जमा किया, पैसा इकट्ठा किया। शिया कॉलेज को ये फ़ख्र हासिल है कि शिया कॉलेज ने जिस वक्त कायम हुआ था उस वक्त तो ज़रूर शिया कौम ने शिया कॉलेज के वास्ते, मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि औरतों ने अपने ज़ेवरात बेचे, जो जिसके पास था उसने शिया कॉलेज की मदद की। लेकिन एक आज अरसा हो गया कि शिया कॉलेज ने किसी से चंदा नहीं लिया है, किसी से डोनेशन नहीं लिया है, किसी से डेवलपमेंट के नाम पर कोई पैसा नहीं लिया है। जो भी आज आप इतना बड़ा डेवलपमेंट शिया कॉलेज में देख रहे हैं, जो भी आज शिया कॉलेज है, ये अपने ही वसाइल, अपने ही पैसे की बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है। हाँ, अगर हमको कहीं से डोनेशन मिलते, कहीं से हमको चंदे मिलते, कहीं से हमको बड़ी बड़ी रकमें मिलती, कहीं से इस तरह की तहरीकें चलती कि इसमें शिया कॉलेज को बढ़ाने के वास्ते फ़ंड रेजिंग प्रोग्राम होते, तो हो सकता है कहीं के ऊपर हम भी बहुत बड़ी ज़मीन ख़रीद लेते हमारे बुज़ुर्ग, और वो ख़रीद करके इसको और आगे बढ़ाते और यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देते। लेकिन शिया कॉलेज ने जिस वक्त ज़रूर कायम हुआ था उस वक्त चंदा लिया होगा, और उस वक्त यकीनन जब कोई काम शुरू होता है तो ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अरसा हो गया, यहाँ तक मैंने बुज़ुर्गों से सुना 50-60 बरस 70 बरस हो गए, शिया कॉलेज ने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, रुपया नहीं लिया, अपने ही पैसे से, अपने ही पैरों पर, अपने ही दम पर ये खड़ा हुआ है। और ये इदारा बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ। एजाज़ साहब, अब हम बात करें इस इंस्टीट्यूशंस के उन तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में जो अलग अलग डिपार्टमेंट चल रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें बहुत पुराना बीए और बीएससी प्रोग्राम्स है, बीकॉम है कॉमर्स के साथ साथ। क्या आप आगे आने वाले दिनों में सेल्फ फाइनेंस के तौर पर कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी लाने जा रहे हैं कि जिसके ज़रिए कौम मिल्लत के लिए न सिर्फ बल्कि इस पूरे ख़ित्ते के लिए एक फ़ायदेमंद साबित हो सके? देखिए, शिया कॉलेज के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं
کہ وہ کالج کے ڈیولپمنٹ کے لیے نئے نئے کورسز لے کر کے آئے. سب سے بڑھ کے اس وقت جاب اورینٹڈ کورسز کی ضرورت ہے. جی ایسے کورسز کی ضرورت ہے کہ بچہ وہ کورس کرے تو کورس کرنے کے بعد میں اس کو فوراً نوکری مل جائے, اس کو جاب مل جائے. اس لیے کہ ضرورت اس بات کی ہے, ورنہ وہ جو روایتی کورسز چلے آ رہے ہیں, جیسے لڑکے نے بی اے کر لیا, بی ایس سی کر لیا, ایم اے کر لیا, تو بی اے کرنے کے بعد, بی ایس سی کرنے کے بعد, ایم اے کرنے کے بعد, ایم ایس سی کرنے کے بعد اس کو جاب کے واسطے کوئی برائٹ چانسز نہیں رہتے ہیں. لیکن شیعہ کالج اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ جاب اورینٹڈ کورسز لے کر کے آئے, اور یہاں پر جیسے 5 ایئرس کورس ہے لا کا, اس کا بہت اسکوپ ہے اور بچے اس کی طرف بہت تیزی سے راغب ہو رہے ہیں. اور اسی کے علاوہ دوسرے اس طرح کے ٹیکنیکل کورسز ہیں جس کو انشاءاللہ بہت جلد شیعہ کالج میں شروع کیا جائے گا. مگر ہمارے ساتھ ایک قانونی, ایک ٹیکنیکل دشواری ابھی یہ پھنسی ہوئی ہے کہ ابھی ہمارے شیعہ کالج میں نیک نہیں ہوا ہے. نیک ایک طرح کا ایک سروے ہے, ایک ایکریڈیشن ہے جو انڈین گورنمنٹ اور یو جی سی کی طرف سے ہوتا ہے. وہ ہم اس کے مراحل میں ہیں, اس کی تیاریاں بہت زور و شور کے ساتھ کالج میں چل رہی ہیں نیک کرانے کے لیے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس برس میں جو نیا شروع ہونے والا ہے اپریل مئی تک ہم نیک میں چلے جائیں گے, اور جیسے ہی ہم نیک کر لیں گے اور ہم کو نیک سے سرٹیفکیٹ مل جائے گا اس وقت فوراً وہ ہمارے کورسز ہمیں مل جائیں گے. یہ ایک قانونی اور ٹیکنیکل دشواری ہے کہ جب تک کہ ہم نیک نہیں کریں گے اس وقت تک کہ ہم کو کوئی نیا کورس نہیں مل پائے گا. چلیے, مطلب یہ ایچ آر ڈی میں اور ٹیکنیکل چیزوں کی طرف آپ آگے گامزن ہیں. میں ایک سوال میرے ذہن میں ابھی یہ بھی آیا کہ میں جس طریقے کے جو ابھی جو یہاں پر انتظامات ہیں, اور اس کو دیکھا میں نے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شیعہ کالج میں ایسی چیزیں بھی موجود ہو سکتی ہیں. ہم ماس کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں, ڈپارٹمنٹ بڑا زبردست شروع کیا, اس کا اسٹوڈیو, آپ کے تمام تر چیزیں, کیونکہ وہ ہم سے منسلک بھی ہے وہ چیز. تو اس کیٹیگری میں کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے آپ آگے آنے والے دنوں میں اور زیادہ اچھے پروگرام کے ساتھ جڑتے رہیں گے اس کے ساتھ؟ نہیں, یہ ہمارے پلاننگ میں ہے کہ ابھی دیکھیے آپ نے جیسا فرمایا کہ بہت شاندار اسٹوڈیو بنایا ہے, بہت شاندار اسٹوڈیو بنا ہے, اور ایسا اسٹوڈیو آسانی سے کالجز میں نہیں نکلے گا, نہیں دستیاب ہوگا. اسی طریقے سے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ بچوں کے واسطے وہ جو میڈیا سے جڑنا چاہ رہے ہیں یا وہ لوگ جو میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں ان کے واسطے بھی اور شیعہ کالج اس طرح کی پلاننگ کرے گا, کورسز اور لے کر کے آئے گا. جیسے ایم اے میں یہ ہے ماس کمیونیکیشن اور جرنلزم میں ایم اے ہے, اسی طریقے سے ہم اس کا کورس کر رہے ہیں کہ ہم بیچلرز ڈگری بھی لے کر کے آئیں, بیچلر کورس بھی لے کر کے آئیں, کہ لڑکا ہمارے یہاں سے بیچلرز ڈگری حاصل کرے اور اس کے بعد میں ماسٹرز میں چلا جائے. یعنی کچھ پی جی ڈپلوما اور ڈپلوما ہے اور ڈگری ہے, اس لیے کہ اس وقت جو ہمارے پاس چل رہا ہے وہ ماسٹر ڈگری چل رہی ہے, ایم اے جے ایم سی ہے. اب ہم بات کریں کہ ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خوبصورت لان, اور ایک کالج کے لیے ایک بھی باعث فخر ہے کہ اس کے پاس اتنا اچھا گراؤنڈ بہت کم ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک انٹر کالجیٹ ٹورنامنٹ بھی چل رہا ہے, اور آج ہمیں بھی یہ موقع ملا کہ آپ سے انٹرویو بھی ہم اسی لان میں کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو اسپورٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اسپورٹس کے لیے شیعہ کالج میں ہمیشہ سے ایک بہت اچھے پلیئرس نکلے ہیں, اس کو اور آگے کیسے ترقی کی طرف آپ گامزن کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو ہمارے گراؤنڈ ہے جس میں اس وقت میچ ہو رہا ہے, اس گراؤنڈ کو ابھی ہمارے بورڈ آف ٹرسٹیز نے سال بھر پہلے بادشاہ نصیر الدین حیدر ان کے نام سے معنون کیا ہے, اور یہ اسپورٹس گراؤنڈ بادشاہ نصیر الدین حیدر اسپورٹس گراؤنڈ کے نام سے مشہور ہو رہا ہے. اس لیے کہ انہی کی کربلا کی زمین پر شیعہ کالج موجود ہے, لہذا انہی کے نام کے اوپر اس اسپورٹ گراؤنڈ کا نام رکھا ہے. ابھی جیسا کہ کل ہی اس پروگرام کا افتتاح ہوا ہے میچز کا, کل جناب کرمانی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور مولانا یاسو عباس صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے جو شعبہ ہے کھیل کود کا, اس کو ہم اس طرح سے ڈیولپ کریں گے کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہم اس کو ڈیولپ کریں گے. یہ ہماری فیلڈ, یہاں پر جو کھیلنے کے انتظامات ہیں, یہ جو کرکٹ کا ہے, اس کلیبر کو پر ہم لے کر کے آئیں گے اس کو کہ جو انٹرنیشنل کلیبر ہے, تاکہ ہم یہ فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ شیعہ کالج کے پاس ایسی سہولتیں دستیاب ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کو ملتی ہیں. اعجاز صاحب, میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ کا وہ میسج جو تاکہ طلباء کے لیے اور ان کے پیرنٹس کے لیے بھی توانائی بخشے, اور جو ایجوکیشن اور اسپورٹس کے ساتھ دونوں سے منسلک ہو کر اپنے مستقبل کو روشن مستقبل بنانے کے لیے گامزن ہو جائیں. تو میں چاہوں گا ایک میسج آپ ہمارے. دیکھیے, ہم تمام طلباء سے
وہ جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز تعلیم ہے۔ آپ علم حاصل کیجئے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیجئے۔ جتنا آپ علم حاصل کرتے جائیں گے اتنی آپ کے اندر گہرائی بڑھتی چلی جائے گی۔ بے شک کھیل کود بھی بہت ضروری ہے، لیکن کھیل اس وقت ضروری ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے کہ آپ اگر تعلیم کے میدان میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں، اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کھیل میں آئیے، کھیل میں بھی آپ کا نام روشن ہو۔ اگر تعلیم کے بغیر آپ کا کھیل ہوگا تو صرف کھیل ہی رہ جائے گا، آپ کی شخصیت کو ابھار نہیں پائے گا، آپ کو انٹرنیشنل فیلڈ میں نہیں لے جا پائے گا، انٹرنیشنل میدان میں نہیں لے جا پائے گا۔ لہذا ہمارا پیغام یہی ہے کہ تعلیم بھی حاصل کیجئے اور اسی کے ساتھ ساتھ کھیلیے بھی۔ کھیل بھی ضروری ہے، تعلیم بھی ضروری ہے، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک طرف تعلیم ہے، دوسری طرف اسپورٹس۔ چلیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز اطہر صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا، اور اس انٹرویو کی شکل میں سمجھوں گا کہ ان تمام نوجوانوں کے لیے بھی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم بھی ہے۔ شیعہ پی جی کالج کے 100 ایئر سیلیبریشن کے موقع پر میں لائق مبارکباد سمجھتا ہوں ان تمام بورڈ آف ٹرسٹیز کا، اور یہاں کے تمام مینجمنٹ کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے کہ آج اس شیعہ کالج کے حوالے سے جو انسٹیٹیوٹ ہمارے آگے بڑھ رہا ہے اس میں اور اضافہ ہو۔ امید کرتے ہیں ناظرین کہ ہم اس طرح کے پروگرام کے ذریعے آپ سے پھر روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔